بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح ظاہر کا علم ہے بالکل اسی طرح باطن کا بھی علم ہے۔ ظاہر کا علم ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہے وہ قرآن کا علم ہو یا دنیاوی علم جو بھی حاصل کرتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں درجہ بدرجہ ہم ترقی کرتے ہیں، وہ جو علم ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کر کے پھر دنیا کے جو بھی فائدے ہیں وہ اس سے ملتا ہے، جیسے اپنا روزگار یا جو بھی ایجادات ہوئی ہیں یا جو بھی سائنس میں ترقی ہوئی ہے وہ ساری انسان ذات کی خدمت کی گئی ہے۔ یہ سب ظاہری علم کا کرشمہ ہے۔ اسی طرح جو باطنی علم ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، جسے کوانٹم فزکس بھی کہا گیا ہے، ایسی چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی جسے ہم انرجی کہتے ہیں یا کوئی بھی نام دے دے، کوئی کوانٹم فزکس کہتا ہے تو کوئی اس کو انرجی کہہ رہا ہے، مختلف نام لے رہے ہیں، اصل یہ سب باطن کی چیزیں ہیں۔ اور ایک چیز آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے لکھ لیجئے کہ جو بھی آپ کو چیز نظر آتی ہے اس کا باطن ضرور ہوتا ہے، اور یہ سائنٹیفکلی پروف بھی ہے۔ آج کل تو ایسے اسکینر ریڈار آ گئے ہیں جو آپ کو اورا بھی بتاتے ہیں کہ اس چیز کے چاروں طرف جو انرجی ہے اس کی بھی فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ بھی بتاتے ہیں، اس کی ایک اپنی ایک انرجی ہوتی ہے۔ تو جو بھی ظاہر ہے اس کا باطن ہے۔ یہ قانون، تضاد کا قانون پوری دنیا میں موجود ہے کہ میل فیمیل، نور ظلمات، لیل نہار، تو پازیٹیو نیگیٹو، یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوگی تب تک یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ تو باطن کا علم حاصل کرنے کے لیے باطن کی آنکھ چاہیے۔ آج ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ باطنی آنکھ کھولنا کیسے سیکھیں، تو باطن کی آنکھ چاہیے۔ ظاہری آنکھ آپ اپنی دونوں آنکھ دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ بھی سکتی ہیں، اس سے ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو بھی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن باطنی آنکھ ہے، ہر کسی میں ہے، لیکن اس کو کھولنے کے لیے وہ باطن کا علم سمجھنے کے لیے باطن کی آنکھ کھولنی ہے۔ اب باطن کی آنکھ کھولنے کا جو راستہ ہے وہ ظاہری آنکھوں سے ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ جو آپ کی ظاہری آنکھیں، اسی کے ذریعے ہی آپ کی باطن کی آنکھ کھلے گی۔ آپ کے جو ظاہری سینسز ہیں، جو آپ کے کان ہیں، اسی کے ذریعے ہی آپ کی باطن کی آنکھ کھلے گی۔ کیسے؟ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ایسا ہو جو پڑھا لکھا ہے، جو اپڈیٹڈ ہے دنیا میں، اس کو اگر آپ سیاروں کے بارے میں بتائیں گے، چاند کے بارے میں، یا آپ مارس، جوپیٹر کے بارے میں بتائیں گے، تو وہ بالکل آپ کو سنے گا اور آپ کی باتوں پہ یقین کرے گا، کیونکہ اس نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک ایسا بندہ آپ لے کے آئے جو سائنٹیفکلی اس کو کوئی نالج نہ ہو، دیہاتی قسم کا بندہ ہو، اور اس کے سامنے آپ چاند پہ یہ بتائیں کہ ایک بندہ بھی گیا، نیل آرمسٹرانگ گیا تھا، یا اس کے بعد کوئی کوئی دوسرا گیا تھا، یہ اگر آپ اس کو بتائیں گے تو وہ آپ پہ ہنسے گا، کیونکہ اس کو علم نہیں۔ تو اس کی باطن کی آنکھ بھی بند ہے، کیونکہ ابھی وہ دیکھ نہیں رہا کہ چاند پہ کوئی چڑھ رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی باطن کی آنکھ بند ہے۔ ساتھ میں جو بندہ آپ وہ چیز مان رہا ہے، ایکچولی اس کی باطن کی آنکھ کھلی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ ایک اور مثال آپ سے اگر میں بات کروں، آپ کو میں بتاؤں کہ ایک جاپان میں ایک جزیرہ ہے یا ایک ایسا زون ہے، اوکیناوا، جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ عمر کے لوگ رہتے ہیں۔ اب یہ ایک چیز بتا دی، اب اس پہ ایک کتاب بھی بنائے کی گئے، لکھا ہے، اور ایسے میرے خیال میں 4-5 پوری دنیا میں زونز ہیں
جنہیں بلو زونز کہا جاتا ہے. تو کیا آپ مانیں گے؟ آپ بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے سب کچھ. اب آپ نے فزیکلی جا کے ویریفائی نہیں کیا، لیکن آپ مان رہے ہیں. میں کہوں کہ جاپان کا جو اوکیناوا بتا رہا ہوں، یہ جزیرہ، آپ گئے تو نہیں وہاں پہ، لیکن آپ یقین کر رہے ہیں. اب آپ وہاں پہ لوگوں سے ملے بھی نہیں، آپ یقین، کیونکہ آپ کا جو علم ہے اس نے آپ کی باطنی آنکھ کھول دی. یہ چیز بڑی سمجھنے کی باریک چیز ہے. یہ سمجھیں کہ باطنی آنکھ ہوتی کیا ہے. جو علم آپ کو ملا، اب آپ بنا دیکھے جو چیز مان رہے ہیں، اصل آپ دیکھ رہے ہو، وہ باطن کی آنکھ سے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہی علم کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ آپ کی باطن آنکھ کھول دیتا ہے اور آپ مان رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ مان رہے ہیں وہ بالکل حقیقت میں موجود ہے. ایسا بھی نہیں کہ آپ کوئی ہوائی چیز مان رہے ہو. ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے بات اور بھی واضح ہو جائے گی. آج سے 500 سال پہلے اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا اور یہ کہتا کہ ایک ایسا لوہے کا ایک بہت بڑا ایک سمجھیں کہ کیپسول نما چیز بنی ہوئی ہے، اس پہ جب بندے بیٹھتے ہیں وہ اڑتا ہے اور لاکھوں میل وہ گھنٹوں میں طے کر دیتا ہے، جسے آج کے دور میں ہم ایروپلین یا ہوائی جہاز کہتے ہیں. تو یہ اس وقت کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن آج بچے کو بھی پتا ہے کہ ایک ایروپلین ہے جو لاکھوں میل گھنٹوں میں طے کرتا ہے. اس وقت کے لوگ کبھی نہیں مانتے، ان کو آپ مار بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو ان کی باطن کی آنکھ کیسے نہیں کھلی تھی؟ آج لوگ باطن کی آنکھ کھل گئی، وہ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس لیے کہ ان کو علم نہیں تھا. آج ہمیں علم ہے، تھرمو ڈائنامکس کا بھی پتہ ہے، ہمیں فزکس کا بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے لیئرز ہیں اسٹروسفیئر میں، کیسے جہاز جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے، وہ انوائرمنٹل جو بھی ایٹماسفیئر، پھر ایسٹروسفیئر، آئنوسفیئر، یہ سارے اسفیئر کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو یہ اس سے ہمیں پڑھنے کے بعد ہمیں باطن کی آنکھ کھل گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا سمپل سا ایک فارمولا ہے باطن کی آنکھ کھولنے کا، جو عمل سکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بڑا سمپل ہے. آپ علم حاصل کرنا شروع کریں، اور علم بھی کون سا؟ روحانی علم. اب جب روحانی علم کی بات کرتا ہوں تو روحانی علم سے میری مراد صرف اور صرف قرآن کا علم ہے. آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اب قرآن کو سمجھنا شروع کریں. صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. جب ہم سمجھنا شروع کریں گے تو ہماری باطن کی آنکھ کھل جائے گی، اور ہم ایسے ہو جائیں گے کہ آپ اس بات کا جو آپ بار بار پوچھتے ہیں نا مجھ سے، کس طریقے سے باطن کی آنکھ کھلے گی، تو آپ کی باطن کی آنکھ کھل جائے گی. اور آپ میں سے جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں، ہمیں کون پڑھائے گا، کون سمجھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں خود فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر ہمارے ہی اوپر ہے اس کو بیان کروں، کہ ہم ہی اس کو جمع کرتے ہیں، ہم ہی اس کو پڑھتے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں، اس کی تباہ کرو، اور اس کے بعد اس کو بیان کرنا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی پڑھاتے ہیں. دعا کریں ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح باطن کی آنکھ بھی کھل جائے.